بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل اقرا آن لائن قرآن پر آپ کو خوش آمدید ہے۔ میں قاری اللہ یار آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ لیسن کے اندر ہم نے حروف شفویہ با میم واو فا کے متعلق پڑھا تھا، اور ان حروف میں سے ہم نے صرف فا کی ادائیگی سیکھی تھی۔ حالانکہ یہ چار حروف جو ہیں حروف شفویہ کہلاتے ہیں، لیکن ہم نے صرف فا کو پڑھا تھا، اس وجہ سے کہ فا کی ادائیگی اور باقی تین الفاظ کی ادائیگی میں تھوڑا سا فرق تھا۔ اس وجہ سے ہم نے فا کو الگ پڑھا ہے کہ فا کی ادائیگی کے اندر شفتین کے ساتھ ساتھ ہونٹوں کے ساتھ ساتھ دانتوں کا بھی عمل دخل تھا، کہ حرف فا جب ثنایا اولیا کے دانت نیچے والے ہونٹ کے اندرونی کنارے سے ملتے تھے تو حرف فا ادا ہوتا ہے، لیکن باقی جو تین حروف ہیں با میم واو، یہ بھی اگرچہ حروف شفویہ ہی کہلاتے ہیں، لیکن ان کی ادائیگی میں کسی اور حصے کا تعلق نہیں ہے، صرف یہ شفتین سے ہی ادا ہوتے ہیں۔ لیکن فا کے اندر چونکہ دانتوں کا عمل دخل تھا، اس لیے ہم نے فا کو الگ پڑھا ہے۔ آج ہم یہ تین الفاظ با میم واو ان کو پڑھنے جا رہے ہیں کہ ان کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے با میم واو، یہ تینوں حروف شفویہ کہلاتے ہیں، لیکن ان کے ادا کرنے میں سوائے ہونٹوں کے اور کسی منہ کے کسی حصے کا تعلق نہیں ہے، نہ زبان کا تعلق ہے، نہ دانتوں کا تعلق ہے، نہ تالو کا تعلق ہے، بلکہ یہ تینوں حروف دونوں ہونٹوں سے ہی ادا ہوتے ہیں۔ با کی ادائیگی، با کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ دونوں ہونٹ کا اندرونی کنارہ، اندرونی حصہ جس کو ہم تر حصہ کہتے ہیں، ہونٹوں کے دو حصے ہیں، ایک ہے بیرونی حصہ، ایک ہے اندرونی حصہ۔ بیرونی حصے کو خشک حصہ کہا جاتا ہے اور اندرونی حصے کو تر حصہ کہا جاتا ہے۔ تو با کو جب ادا کرنا ہے تو دونوں ہونٹوں کو جو اندرونی حصے ہیں، یعنی جن کو جو تر حصہ کہلاتے ہیں، جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو یہ حرف با ادا ہوتا ہے۔ حرف با کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کے اندرونی جو حصے جو تر حصے کہلاتے ہیں، اب تر حصہ کون سا ہے اور خشک کون سا ہے، اس کو معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ انگلی کو لے کر دونوں ہونٹوں کے اوپر پھیریں، جو بیرونی حصہ ہے پر خشک نظر آئے گا کہ آپ کی انگلی اسے چپکے گی نہیں، لیکن تھوڑا سا اگر آپ دونوں ہونٹوں کو کھول کر انگلی اندر داخل کریں تو اندر تر حصہ آپ کو محسوس ہوگا، دونوں ہونٹوں اوپر والا اور نیچے والا، یہ جو تر حصہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے، جب تر حصے آپس میں ملیں گے تو اس سے حرف با ادا ہوگا۔ جب دونوں ہونٹوں کے تر حصہ آپس میں ملیں گے تو حرف جیسے با علی زبر با ادا ہو رہا ہے، تو یہ دونوں ہونٹوں کے جو اندرونی تر حصہ ہے ان کے ملنے سے حرف با ادا ہو رہا ہے۔ جیسے با زبر با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب ہم با کو ساکن کریں گے تو با کو ساکن کرنے میں تھوڑی سی جنبش پیدا ہوتی ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے لفظ کی ادائیگی میں، کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ یہ ہوتے ہیں کہ جب ان کو ادا کیا جاتا ہے تو ان کو تھوڑی سی جنبش آتی ہے، حرکت آتی ہے لفظ کے اندر، تو ہم پڑھتے ہیں اب، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب۔ تو یہ با کے ساتھ ہے، باقی میم یا واو ان کے اندر چونکہ یہ قلقلہ نہیں ہوتا تو وہاں یہ جنبش نہیں ہوگی۔ تو با کو ادا کرتے ہوئے جب حرکت ہوگی، محسوس ہوگی، تو یہ حرف قلقلہ کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ با بی بو اب اب اب۔ دوسرا لفظ ہے میم۔ میم کو جب ادا کرنا ہے تو جب دونوں ہونٹوں کا جو خشک والا حصہ ہے، میں نے بتایا کہ ہونٹوں کے دو حصے ہیں، ایک بیرونی حصہ ہے جو کہ خشک کہلاتا ہے اور ایک اندرونی حصہ ہے جو کہ تر کہلاتا ہے۔ تو با کو ادا کرتے ہوئے وہ جو تر حصے آپس ملتے ہیں تو با ادا ہوتی ہے، لیکن جب میم کو ادا کرنا ہوتا ہے تو ہونٹوں کے جو بیرونی حصے ہیں جن کو خشک حصہ کہلاتا ہے، جب یہ خشک حصے آپس میں ملتے ہیں تو اس سے میم ادا ہوتا ہے۔ جیسے میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو، حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام، ام ام ام۔ لیکن یاد رکھنا ہے جب میم کو ادا کرنا ہے تو جب میم کو حرکت دیں گے، مشدد آئے گی میم، جب میم پر حرکت آئے گی یا میم مشدد آئے گی تو اس میں ناک کے بانسے کے اندر میم کی آواز آتی ہے،
اس لیے کہ میم کے اندر جو ہے نا خواہ میم متحرک ہو یا میم مشدد ہو، ان میں غنہ کی صفت پائی جاتی ہے، تو اس غنہ کی صفت ہونے کی وجہ سے ناک میں آواز جا رہی ہے، ام 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 ام، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، یہ ناک کے اندر تھوڑی سی جنبش ہو رہی ہے، حرکت ہو رہی ہے آواز کی جانے کی، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ میم کے اندر غنہ کی صفت پائی جاتی ہے۔ اب غنہ کیا ہے انشاءاللہ آگے کلاس میں پڑھیں گے وہاں تفسیر کے ساتھ کہ یہ کون سا غنہ کہلاتا ہے، تو انشاءاللہ بحث کریں گے۔ تو اتنا یاد رکھنا ہے کہ جب میم کو ادا کرتے ہوئے جب متحرک ہوگی یا مشدد ہوگی تو ناک کے بانسی کے اندر اس میں غنہ کی آواز پیدا ہوتی ہے، یہ اس کی میں شامل ہوتا ہے۔ اور تیسرا لفظ ہے واو۔ با اور میم کے ادا کرنے میں جب دونوں ہونٹ آپس میں چپکتے تھے، خواہ وہ بیرونی سا ہو یا اندرونی سا ہو، دونوں حصوں کے ملنے سے با اور میم ادا ہوتی تھی۔ لیکن واو کی ادائیگی ذرا مختلف ہے کہ واو کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹ آپس میں چپکیں گے نہیں، بلکہ گولائی کی شکل میں یہ دونوں ہونٹ گول ہوں گے اور ان کو جو کنارے ہیں دونوں طرف سے وہ آپس میں تھوڑے سے ملیں گے، وہ گولائی کی شکل میں ادا ہوگا، دونوں ہونٹ گولائی کی شکل میں ہوں گے تو حرف واو ادا ہوگا۔ تو واو کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹ کو گول کرنا ہے، تب یہ واو ادا ہوتا ہے۔ جیسے وا زبر وا، وا زیر وی، وا پیش وو، وا وی وو، وارادا ولدان، وجوہ، لیکن یہ واو ہے کہ واو مدہ نہ ہو، یہ واو لین کے لیے ہے، واو مدہ کا یہ قانون نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جو تفصیل ہے یہ واو لین کے لیے ہے، واو مدہ کی نہیں ہے، تو یاد کرنا ہے۔ تو ہم نے آج 3 الفاظ پڑھے ہیں، با میم واو۔ حرف با کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب دونوں ہونٹوں کا اندرونی جو تر حصہ ہے آپس میں ملتا ہے تو اس سے با ادا ہوتا ہے، اور میم کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کا جو بیرونی حصہ جو خشک حصہ کہلاتا ہے جب وہ آپس ملتے ہیں خشک حصے والے سے تو پھر حرف میم ادا ہوتا ہے۔ اور حرف واو کو ادا کرنے کے لیے دونوں ہونٹوں کو گولائی کی شکل میں جب ہم اس کو شکل دیں گے تو اس سے حرف واو ادا ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ نے یہ سبق سمجھ لیا ہوگا۔ آپ ثواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، تاکہ دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک یہ ہمارا لیسن پہنچ سکے اور ہماری صدقہ جاریہ شمار ہو۔ السلام علیکم۔